صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل عزت میرے حاضرین، مکرمین، محترمین، مواحدین، مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا درس قرآن کا موضوع ہے کہ نماز دے واسطے پاکیزگی ضروری ہے. جتھا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آتوا الزکاۃ. آتوا الزکاۃ، آتو یہ امر ہے، یعنی تم نماز قائم کرو. آتو اس کا ترجمہ ہے آتو او الزکاۃ. زکاۃ عربی میں کہتے ہیں پاکیزگی کو، کہ تم نماز پڑھو ایسی حالت میں نماز کی طرف آؤ کہ الزکاۃ تم پاکیزہ ہو، پاک ہو. نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو. حالانکہ اقیموا الصلاۃ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، بلکہ اس کا معنی ہے کہ نماز قائم کرو. اور قائم نکلتا ہے قیام سے، یعنی قائم نماز ہو تمہاری. اس کے بعد تمہارا آنا جو ہے نماز کی طرف وہ پاکیزگی کے ساتھ ہو. تمہارا کپڑا پاک، تمہارا بدن پاک، اندرونی بیرونی پاکیزگی ہو، پھر تمہاری نماز قبول ہی ہوگی. اگر نماز تو پڑھتے ہو، وضو بھی کیا ہے، بدن بھی پاک ہے، لیکن کپڑا پلید ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی جتنا بھی کہے اللہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے گا، اللہ رحمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود رکھی ہیں اپنے، ان حدود کے اندر اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو توڑ دے گا تو اس کے لیے کوئی اللہ رحمان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قہار ہے. اس کے لیے اللہ نے عذابوں کا وعدہ کیا ہے. تو پاکیزگی کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اندرونی انسان کا جسم پاک ہو. تو یہ پلید کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب انسان کی معاشیت جو ہے، یعنی جو انسان کماتا ہے، جو کسب کرتا ہے، وہ حلال ہو. اور وہ حلال تب ہوتا ہے مال، جب مال سے زکوٰۃ نکلے. جو آدمی مال جمع کرتا ہے لیکن اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا سارا مال حرام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حراما، ملبسہ حراما، مشربہ حراما فاستجاب لذلک. جس آدمی کا طعام حرام ہے، یعنی کھانا حرام ہے، مشربہ حراما اور اس کا پینا حرام ہے، ملبسہ حراما اور اس کا لباس حرام ہے، یعنی پہننا حرام ہے. اگر وہ بیت اللہ شریف کا غلیان پکڑ کر بھی کہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک فاستجاب لذلک، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اس کی عبادت کیسے قبول کرے گا جس کا پہننا حرام، پینا حرام اور کھانا حرام؟
اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو آج ہم نے یہ خیال رکھا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے کہ نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ جو آدمی نماز قائم کرتا ہے گناہ کر نہیں سکتا، قرآن کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ لیکن ہماری نمازیں، ٹھیک ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حرام خوری سے ہم باز نہیں آتے۔ جب ہمارا مال حرام ہوا تو ہمارا کھانا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے حالات، تو کیسے ہم برائی سے رکیں گے؟ نماز کیسے ہمیں برائی سے روکے گی جب ہماری نماز نہیں بنی؟ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے اور بھی معنی مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن یہ بھی معنی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس سے مراد جماعت کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ ادھر آپ کے اندر میرے جو اپنے معاہدین ساتھی ان میں سے تعلیم یافتہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں، کہ جہاں حدیث ضعیف ہو، ٹھیک ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ، اور پھر مواحد تو سارے بھی جانتے ہیں حدیث کی تشریح کو، حدیث کی اصول کو، تو اصول میں سے جو ضعیف حدیث ہو، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے، اور وہ ضعیف حدیثیں زیادہ آ جائیں، ٹھیک ہے، ایک مسئلے پر ضعیف حدیثیں زیادہ آ جائیں تو اس کو حسن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہوا۔ جہاں زیادہ حدیثیں آ جائیں، ضعیف حدیثیں زیادہ، تو اس کو ہم ضعیف نہیں کہیں گے، ان کو ہم حسن کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ آئے گی بیان میں، عمل میں، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ حدیثیں ہیں تو اس کی امید ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو جماعت کی نماز کے لیے تو بہت زیادہ صحیح حدیثیں ہیں کہ جماعت کی نماز بغیر عذر کے گھر پڑھنا نماز قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے نماز جماعت کی کوشش کی ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر اسی طرح دنیا کا ہمیں فائدہ ہو تو دنیا کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں میرے دوستو، تو جماعت کی نماز کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پابندی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں اس کا کہ اس کو میں خود جنت میں داخل کروں۔ جو آدمی 5 وقت جماعت کی نماز کا پابند ہے تو یہ نماز کی حفاظت ہے۔ ہم تو اس میں سستی کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے میں، جو آدمی جماعت کی نماز سے گم ہو جاتا، ٹھیک ہے، متعمدن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کا نام منافقین میں لکھ دیتے تھے۔ نماز تو پڑھتے تھے، منافق بھی نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے نا، قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ تو نہیں کہ منافق نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آج ہماری نمازیں بھی وہی بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جماعت کی پابندی نہیں کرتی، اذان ہو جاتی ہے، ہمیں نماز کے ٹائم کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اگر وہ آدمی عشاء کی نماز کے بعد سو گیا اور صبح اٹھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کا سونا جو ہے ساری رات عبادت لکھی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے عمل نامے میں یہ رات عبادت ہی لکھی جائے گی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، ہماری جو نمازیں ہیں نا، وہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ دنیا میں بھی فائدہ ہے، نماز دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم سوچیں، ہم نماز تو 5 وقت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری رزق کی تنگی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ کیوں ہم روتے ہیں؟ کتنا بڑا ملک ہے ہمارا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو نہ روئے آج کے زمانے میں نا، ٹھیک ہے، جس کو بھی مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، ٹھیک ہے، ملک ہو، غریب ہو، رو رہا ہے، افسر ہو،
نوکری والا ہو بغیر نوکری والا ہو، رو رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی 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 کھا گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آدمی، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے یہ ٹینشن اس کی ختم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اللہ اگر مہنگائی ہو یا نہ ہو اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا نا روزی کا کہ اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ آج ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، ہم نے اپنی نماز کو ٹھیک نہیں کیا۔ آپ سب دیکھ لیں، خود سوچ لیں کہ ادھر ہمارے اندر قاری بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، اچھے ساتھی ہمارے ہیں موبائل، کبھی ہم بیٹھ کر ہم نے یہ سوچا کہ میری نماز سن لو، ہم مذاکرہ کر لیں آپس میں، ٹھیک ہے، دنیا کی بات کو پوچھتے ہیں۔ مثال طور پر اب آج رات اعلان ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے وہ اعلان ہو جائے کہ کل کو جینا اعلان ہے اتنے اتنے پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ سب پوچھیں گے نا، کہاں ملیں گے، اس کے لینے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ طریقہ ہم سیکھیں گے نا۔ یہاں موجود میں خود اپنا کہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم طریقہ ضرور پوچھیں گے اور پھر وہ پیسے بھی لیں گے۔ لیکن نماز کا کتنے سال ہو گئے، میں نے کبھی کسی سے پتہ کیا ہے کہ کیا میری نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی موافق ہے یا نہیں، میرے نماز کے تلفظ صحیح ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ والی زندگی، اس دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہو کس میں؟ نماز میں۔ لیکن ہم نے تو کبھی نماز نہیں سنائی، ہم نے تو اپنی نماز کا مطالعہ نہیں کیا، کیا میری نماز ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے ناظرین کرام اور حاضرین کرام، ہم کوشش کریں، ٹھیک ہے، 5 وقت مسجد میں آنے کی، اہتمام کرنے کی اور نماز سیکھنے کی، ٹھیک ہے۔ ہم سیکھیں نماز، مطالعہ کریں، کتابیں دیکھیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہت زیادہ سہولیات ہیں، ہر آدمی کے جیب میں ہے، جو نا جس وقت انسٹال کر لے ہر مسئلہ دیکھ سکتا ہے، حدیث میں دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔